ہاں گھن خالد دور جنوری کے ابتدائی ایام تھے۔ بستر پر لحاف میں دبکے ہوئے اگر سویرے سویرے آنکھ کھل بھی جاتی تو بھی میں نیند کا بہانہ کیے چپ چاپ لیٹا رہتا۔ کبھی والدہ کبھی والد صاحب کی آواز آتی، چلو اٹھو اسکول جانا ہے، اٹھو جلدی کرو۔ میں مکر کیے پڑا رہتا، لحاف کی گرمی، بستر کی نرم و گرم سطح، تکیے میں دبا ہوا سر اور آہستہ آہستہ آتی جاتی سانس، سب کچھ ایک ایسے سکون میں بدل جاتا تھا کہ آنکھیں کھولنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ پورے جسم پر ایک ایسی کیفیت چھا جاتی تھی جسے میں کوئی نام نہیں دے سکتا۔ اسی بے نام کیفیت میں لپٹ کر میں نیم خوابیدہ حالت میں گزشتہ دن کے واقعات کو یاد کیا کرتا تھا۔ اسکول کی باتیں، کھیل کی باتیں، ریڈیو پر سنے ہوئے گیت، سب مجھے سرد جمی ہوئی صبح میں گرم بستر پر چپ چاپ لیٹے رہنے پر اکسایا کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں جنگ عظیم دوم میں تیار کیا گیا ایک ریڈیو تھا۔ کبھی کبھی منچلے بھائی ریڈیو سیلون کے بیوپارو بھاگ کے پروگرام لگا دیا کرتے تھے اور خوبصورت فلموں کی موسیقی سے جڑے کتنے ہی خوبصورت خیالات اور دلکش تصورات مجھے کسی خواب آلود جزیرے میں لے جایا کرتے تھے۔ اب اٹھ جاؤ، امی کی آواز آتی تو میں چونک اٹھتا۔ اسکول نہیں جانا کیا؟ میرے خواب ٹوٹ جاتے، نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا ہی پڑتا۔ پھر وہی اسکول، کتابیں، تختی، ماسٹر جان محمد کی سخت غصیلی آواز اور گالیاں۔ کھوڑ میں لڑکوں کے لیے ایک ہی پرائمری اسکول تھا۔ یہ اسکول کھوڑ میں کمپنی کالونی میں کھوڑ گاؤں کی سمت جانے والی کچی سڑک پر واقع تھا۔ اسکول میں کل 6 کمرے تھے، کسی بیرک کی طرح سیدھے۔ سامنے برآمدہ تھا اور برآمدے کے سامنے کھلا میدان نما صحن۔ اٹک آئل کمپنی کے انگریز افسروں کے بچے راولپنڈی میں مورگا ریفائنری کے انگلش اسکول میں پڑھتے تھے اور وہ کالونی کے بنگلوں میں اکیلے رہتے تھے۔ ہر ہفتے کو وہ راولپنڈی چلے جاتے تھے بچوں سے ملنے۔ صرف 1-2 بوڑھے انگریزی کالونی میں چھٹی کا دن گزارتے تھے۔ وہ اکثر اتوار کو کھوڑ کے چھوٹے سے گرجا گھر میں پنجوں پر بیٹھے نظر آیا کرتے تھے۔ کمپنی کے مقامی افسروں اور کارکنوں کی لڑکیوں کو صبح صبح کمپنی کی ویگن پنڈی گھیب لے جایا کرتی تھی، جہاں وہ گورنمنٹ مڈل اسکول فار گرلز میں پڑھتی تھی۔ ویگن سے پہر کو انہیں واپس کالونی میں لے آیا کرتی تھی۔ کھوڑ گاؤں کی لڑکیاں ہر قسم کی سہولت سے محروم تھیں۔ ان کے لیے پرائمری اسکول بھی نہیں تھا، لیکن کھوڑ گاؤں کے لڑکے صبح صبح بستے اور تختیاں اٹھائے کمپنی کی کالونی میں قائم ڈی بی اسکول آ جایا کرتے تھے۔ اسکول میں ایک ہی ماسٹر تھے، ماسٹر محمد جان۔ وہ پہلی کلاس سے 5ویں تک سب لڑکوں کو سبھی مضامین پڑھاتے تھے، کبھی اس کلاس میں کبھی اس کلاس میں۔ وہ دن بھر اسکول میں پھرتے رہتے تھے۔ سردیوں میں سب کلاسیں اسکول کے گراؤنڈ نما صحن میں بچھے ٹاٹوں پر ہوا کرتی تھی۔ دن بھر صحن میں شور سمچا رہتا تھا۔ صحن میں کلاسوں کے لیے جگہیں مخصوص تھیں۔ ماسٹر جان محمد بہت ہی سخت گیر تھے۔ ان کی شکل و صورت بھی انتہائی کرخت تھی۔ چہرے کی ابری ہوئی ہڈیاں، کسیلی آنکھیں، مہندی رنگی مونچھیں اور چھوٹی سی داڑھی، لمبا قد، دبلا جسم۔ شلوار قمیض پر کھڑے شملے کی پگڑی باندھتے تھے۔ وہ کھوڑ کے قریب ہی ایک گاؤں سے پیال کے رہنے والے تھے اور گھوڑی پر اسکول آ جایا کرتے تھے۔ ان کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ چھٹی کی گھنٹی بجنے سے پہلے ہی گھوڑی پر سوار ہو جاتے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسکول کا ایک لمبا سا لڑکا غلام حسین گھنٹی بجا دیا کرتا تھا۔ ماسٹر محمد جان کے ہاتھ میں ہمیشہ لمبی سی بید کی چھڑی رہتی تھی، جو ہتھیلی پر پڑتی تو یوں لگتا تھا جیسے ہاتھ کو کسی نے گرم سلاخ سے داغ دیا ہو۔ ہتھیلی پر سرخ سی لکیر نمودار ہو جاتی تھی، جو دن بھر درد اور جلن کا احساس دلاتی رہتی تھی۔ ایک بار دینیات کے پیریڈ میں بھی داغا جا چکا تھا۔ ہماری 5ویں کلاس میں 3-4 لڑکے اپنے اپنے انداز کی وجہ سے بہت نمایاں تھے۔ ایک ارشاد تھا، چھوٹے قد اور پہلوانوں جیسے بدن والا، جہلم کے کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ ارشاد بہت لڑاکا تھا، ہر وقت اپنی دھونس جمانے والا، ہر لمحے جھگڑا کرنے کے لیے تیار۔ ارشاد کے برعکس اینتھنی نہایت ہی صلح پسند اور خاموش رہنے والا لڑکا تھا۔ کالے رنگ کا، لمبی ناک والا دبلا پتلا اینتھنی کمپنی کے کسی انگریز افسر کے خانسامے کا بیٹا تھا۔ وہ تقسیم ہند سے پہلے ہی کھوڑ میں پیدا ہوا تھا۔ مقامی زبان بہت روانی سے بولتا تھا۔ اس کا اینگلو انڈین باپ شاید جنوبی ہند کا رہنے والا تھا، جو شاید اپنی مادری زبان بھول چکا تھا۔ کلاس میں ایک محمد سرور تھا، کھوڑ کے قریب کسی گاؤں کا رہنے والا۔ اس کا باپ کالونی کے اکلوتے ہوٹل میں کام کرتا تھا۔ سرور بہت موٹا تازہ لمبے قد کا تھا۔
لیکن شکل ہی سے بہت بیوقوف نظر آتا تھا۔ ماسٹر محمد جان نے مزاحیہ انداز میں ایک بار اسے نوری فرشتہ کہہ کر پکارا تو یہی نام اسکول کے ہر طالب علم کی زبان تک پہنچ گیا۔ پہلے پہل وہ اس نام سے بہت چڑھتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ عادی ہو گیا۔ سارا اسکول اس کا اصلی نام بھول گیا۔ صبح حاضری لیتے ہوئے ماسٹر محمد جان اسے نوری فرشتہ کہہ کر حاضری لگاتے تھے، اور وہ بھی نوری فرشتہ نام سنتے ہی فوراً حاضر جناب کہا کرتا تھا۔ ایک اور نام بھولنے والا لڑکا فیض لاہوریہ تھا، چھوٹے قد کا، موٹا اور چوڑے جبڑے والا۔ اس کے سفید چہرے پر آنکھیں اتنی گول گول تھیں کہ انہیں دیکھ کر مجھے تصویروں میں دیکھا ہوا الو ضرور یاد آتا تھا۔ فیض لاہوریہ کا باپ کمپنی میں کلرک تھا۔ فیض لاہوریہ مقامی زبان بھی لاہوری لہجے میں بولتا تھا۔ وہ بہت ہی بگڑا ہوا فلم زدہ لڑکا تھا۔ آدھی چھٹی یا چھٹی کے بعد وہ لڑکوں کی ٹولی بنا کر انہیں فلموں کی باتیں کیا کرتا تھا۔ کھوڑ گاؤں کے لڑکوں نے فلم تو کیا دیکھی ہوگی، انہوں نے فلمی گانے بھی بہت کم سنے ہوئے تھے۔ فیض لاہوریہ انہیں فلمی لڑکیوں کی باتیں اس طرح بتایا کرتا تھا جیسے وہ انہی کے درمیان پلا بڑھا ہو۔ وہ فلمی ہیروز کی بہادری کے ساتھ ساتھ ہیروئنوں کی جنسی کشش کو چٹخارے لے کر بیان کرتا تھا۔ کبھی کبھی نہایت بےہودہ باتیں کرتا تھا، بہت فحش، اور گاؤں کے سیدھے سادے لڑکوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی تھیں۔ وہ ہر لڑکے سے اسے لاہور لے جانے کا وعدہ کیا کرتا تھا۔ ہر لڑکے کو یوں دعوت دیا کرتا تھا جیسے لاہور میں اس کے باپ کی بہت بڑی حویلی ہو۔ ایک دن کمپنی کے الیکٹریشین کے بیٹے سے کہنے لگا، تو میرے ساتھ چھٹیوں میں لاہور چل۔ فیض لاہوریہ نے ہاتھ سے ایک سمت اشارہ کیا۔ وہاں میں تجھے سورن لتا کے پاس لے جاؤں گا، عیش کرنا۔ ایک دن پلمبر کے لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر بولا، تو میرے ساتھ لاہور چل، میں تجھے منور سلطانہ کے گھر لے جاؤں گا، کیا یاد کرے گا تو بھی۔ مجھے تو وہ لاہور سے بھی آگے لے گیا۔ ایک دن میری طرف غور سے دیکھ کر کہنے لگا، تجھے تو میں پہلے لاہور لے جاؤں گا۔ اس کی گول گول آنکھیں گھومی، پھر ہم بامبے چلیں گے۔ اوے یار، تو اتنا سونا ہے، تجھے دیکھ کر تو نرگس کی مت ماری جائے گی، بھول جائے گی راج کپور کو۔ سب لڑکوں نے میری طرف یوں دیکھا جیسے انہیں جلن ہو رہی ہو۔ اس دن اسکول سے واپس آ کر میں بڑی دیر تک امی کے سنگھار میز کے سامنے کھڑا ہو کر آئینے میں خود کو دیکھتا رہا۔ فیض لاہوریہ نے کمپنی کی کالونی میں مختلف مقامات سے آئے ہوئے لڑکوں اور خصوصی طور پر کھوڑ گاؤں کے سیدھے سادے لڑکوں کے ذہنوں کو جنسی جذبات اور فحش خیالات سے بری طرح آلودہ کر دیا تھا۔ لیکن یہ سلسلہ جلد ہی ختم ہو گیا۔ گرمیوں کی چھٹیوں سے تقریباً ایک مہینہ پہلے ایک دن فیض لاہوریہ آدھی چھٹی کے وقت برآمدے میں بیٹھا اپنی فلمی داستانوں میں مگن تھا۔ بہت سے لڑکے اس کے ارد گرد چوکڑیاں لگائے بیٹھے تھے۔ اس نے کھوڑ گاؤں کے ایک لڑکے کو لاہور چلنے کی دعوت دی۔ تو ضرور چلنا میرے ساتھ، فیض لاہوریہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں تجھے نور جہاں سے ملواؤں گا، پکا وعدہ۔ اوے وہی نور جہان، چن دیا ٹوٹیا دلاں دیا کھوٹیا والی۔ وہ لڑکا گھٹنوں کے بل ٹاٹ پر کھڑا ہو گیا۔ شاید اس نے گانا سن رکھا تھا۔ فیض لاہوریہ نے اپنی موٹی آواز میں گانا شروع کیا۔ فلمی دھن پر اس کی انگلیاں تختی پر تال دینے لگی۔ ایک دو بول گا کر وہ کچھ اور کہنا ہی چاہتا تھا کہ ماسٹر محمد جان دروازے کے پیچھے سے برآمد ہو گئے۔ انہوں نے سب کچھ سن لیا تھا۔ پھر جو کچھ فیض لاہوریہ کے ساتھ ہوا، وہ تمام لوگ جنہوں نے دیہاتی اسکولوں میں تعلیم حاصل کی ہے اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ کیا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد فیض لاہوریہ جیسے مر گیا۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ آدھی چھٹی کے وقت وہ سہما سہما سا چپ چاپ بیٹھا رہتا اور چھٹی کی گھنٹی بجنے سے پہلے ہی ماسٹر محمد جان کو گھوڑی پر سوار ہوتے دیکھ کر بستہ اور تختی اٹھا کر اسکول سے بھاگ جایا کرتا تھا۔ اس صبح سردی کچھ زیادہ ہی تھی۔ میں کپ کپاتا ہوا اسکول پہنچا۔ سویٹر، کوٹ، اونی ٹوپی، مفلر، دستانے، جرابیں، یوں لگتا تھا اون کی کوئی پوشاک پہاڑوں کی طرف سے آنے والی ہوا کو نہیں روک سکتی۔ دھوپ میں ٹاٹوں پر بیٹھ کر پڑھنا اسی دن اچھا لگتا تھا جس دن ہوا بند ہو۔ آدھی چھٹی کے وقت ارشاد اور نوری فرشتہ کسی بات پر الجھ پڑے۔ نوری فرشتہ بے وقوف ضرور تھا لیکن خاصا طاقتور تھا۔ وہ دونوں گالی گلوچ پر اتر آئے۔ اینتھونی نے بیچ بچاؤ کرایا اور آدھی چھٹی کا وقت ختم ہو گیا۔ چھٹی کی گھنٹی بجنے سے پہلے ماسٹر محمد جان جیسے ہی گھوڑی پر سوار ہو کر اسکول کے صحن سے نکلے، نوری فرشتہ اٹھا اور اس نے سامنے 3 ٹانگوں والے بلیک بورڈ پر چاک سے ایک گندی بہن کی گالی لکھ دی۔ ارشاد نے اسے ذاتی توہین سمجھا۔
وہ اٹھ کر گالیاں دیتے ہوئے نوری فرشتے کی طرف بڑھا اور اچھل کر اس نے نوری فرشتے کے سینے پر بیل کی طرح ٹکر ماری۔ نوری فرشتہ دھب کی آواز کے ساتھ بلیک بورڈ پر، اور بلیک بورڈ کھٹاک سے پیچھے کی سمت صحن کے کچے فرش پر گرا۔ نوری فرشتے کو ارشاد کی ٹکر سے زیادہ چوٹ بلیک بورڈ پر گرنے سے لگی۔ وہ اٹھا اور سیدھا اپنے بستے کی طرف گیا، یوں لگا جیسے ڈر گیا ہو۔ ارشاد نے سینہ پھلا کر لڑکوں کی طرف دیکھا، پھر وہ نوری فرشتے کے سامنے آیا۔ دے گالی، اس نے چیخ کر کہا، دے گالی تیری میں، دے گالی۔ نوری فرشتہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے تیزی سے بستے کے نیچے سے لکڑی کی تختی نکالی اور پوری طاقت سے ارشاد پر برسانا شروع کر دی۔ ہاں گھن، ہاں گھن، ہاں گھن، نوری فرشتہ چیخ رہا تھا۔ اینتھونی نے ایک دو تختی کے وار ہاتھوں پر روکے۔ لڑکوں نے بڑی مشکل سے ارشاد کو بچایا، ورنہ اس کا سر پھٹ جاتا۔ اگلے روز ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اسکول کے لڑکے تو کیا، خود ارشاد اور نوری فرشتہ گزشتہ دن کی لڑائی بھول گئے۔ کالونی کے چوکیدار عبداللہ کی جوان لڑکی بختہ کو کھوڑ کے 3 اوباش نوجوانوں ملک محمد نواز، ملک محمد جہانگیر اور ملک محمد شریف نے رات کے وقت اس کے گھر سے اغوا کرنے کی کوشش کی، جو بختہ کی ماں کے شور مچانے اور ارد گرد کے کوارٹروں کے بلب جل جانے پر ناکام ہو گئی۔ تینوں اندھیرے میں بھاگ گئے۔ عبداللہ اس وقت ڈیوٹی پر تھا۔ بختہ کو میں کئی بار دیکھ چکا تھا۔ عبداللہ چوکیدار کا کوارٹر کھوڑ جانے والی کچی سڑک پر ہمارے اسکول کے قریب تھا۔ عبداللہ کے پاس ایک گائے بھی تھی، جسے چراتے ہوئے بختہ اکثر ہمارے بنگلے کے پاس آ جایا کرتی تھی۔ گندمی رنگ، درمیانہ قد، نہ موٹی نہ پتلی، بختہ خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے بال سر پر کسے رہتے تھے اور گود کمر سے نیچے لٹکی رہتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پتلی سی چھڑی رہتی تھی، جسے کبھی کبھی وہ گائے پر غصے سے برسانا شروع کر دیتی تھی۔ صبح سے دوپہر تک وہ گھر میں ماں کے ساتھ کام کرتی ہوگی، دوپہر سے شام تک وہ گائے چراتی تھی۔ میں نے کئی بار صبح صبح اسکول جاتے ہوئے بختہ کو کوارٹر کی بیرونی دیوار پر اپلے چپکاتے بھی دیکھا تھا، اور میں اکثر سوچتا تھا کہ سردیوں میں اپلے چپکاتے ہوئے بختہ کے ہاتھ سن ہو جاتے ہوں گے۔ اس دن اسکول میں ہر لڑکا بختہ کے اغوا کی کوشش پر ہی بات کر رہا تھا۔ آدھی چھٹی کے وقت لڑکوں کے شور نے اس خبر کو دگنا کر دیا کہ عبداللہ، اس کی بیوی اور بختہ تینوں رپٹ لکھوانے تھانے گئے ہیں۔ چھٹی کے وقت پتہ چلا کہ تھانے دار نے رپورٹ نہیں لکھی۔ تینوں اوباش نوجوانوں کا تعلق ملک خاندان سے ہے۔ تھانے دار ان کے خلاف پرچہ نہیں کاٹ سکا، اور الٹا ملکوں نے بختہ کی ماں پر دلی ہونے کا الزام لگا دیا، اور پولیس ماں باپ کو چھوڑ کر بختہ کو تھانے لے گئی ہے۔ سپہر کو جب میں اسکول سے گھر آیا تو کچھ ہی دیر بعد والد صاحب بھی دفتر سے آ گئے تھے۔ مجھے چھپ کر باتیں سننے کی بری عادت نہیں تھی، لیکن اس روز میں نے والد صاحب اور والدہ صاحبہ کی باتیں سن لی۔ بہت بری بات ہوئی ہے، والد صاحب کی آواز آئی۔ اس سے پہلے کالونی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ عبداللہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ والد صاحب کچھ دیر خاموش رہے۔ وہ بہت شریف آدمی ہے۔ شریف ہے تو اس کی بیوی بھی شریف ہوگی، امی کی آواز آئی۔ اثر و رسوخ والے امیر بدماشوں کا تو کام ہی یہی ہے کہ جب جرم کرتے ہیں تو الزام قریبوں پر لگا دیتے ہیں، طاقت اور پیسے کے زور پر صاف بچ جاتے ہیں۔ ایسی بات ہی لگتی ہے، والد صاحب کی آواز آئی۔ ملک برادری اس علاقے کی سب سے طاقتور برادری ہے، اور پھر تھانے دار بھی تو ملک ہی ہے۔ بیچاری بختہ، امی کی آواز میں اداسی سی تھی۔ خدا جانے کیا حال کریں گے بیچاری کا۔ میں اداس سا ہو کر باہر لان میں جا بیٹھا۔ سرمائی سپہر کی دھوپ میں تمازت تو تھی، لیکن ہوا کا ہر جھونکا خنکی کا تھپیڑا محسوس ہوتا تھا۔ کیا کریں گے بختہ کے ساتھ، میں نے سوچا۔ بہت ماریں گے اسے۔ پل بھر کے لیے بختہ کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آیا اور میں بہت غمزدہ ہو گیا۔ ہوا کے جھونکوں میں تیزی آ رہی تھی۔ شام سے پہلے سردی کا احساس بڑھ گیا اور میں گھر کے اندر چلا گیا، جہاں آتش دان میں پتھر کے کوئلوں کو سلگایا جا رہا تھا۔ پتھر کے کوئلے ایک بار جل اٹھیں تو صبح تک ان میں حرارت باقی رہتی ہے، سارا گھر گرم ہو جاتا ہے۔ اب تو پتھر کے کوئلوں کے آتش دان خواب و خیال ہو چکے ہیں۔ رات آتے آتے باہر ہوا کی سنسناہٹ بھی مدھم ہو گئی۔ ہمارے بنگلے کے ساتھ بائیں جانے والا بنگلہ شنو کمار جی کا تھا۔ وہ کمپنی میں اکاؤنٹنٹ تھے اور تقسیم ہند سے پہلے بھی کھوڑ ہی میں رہتے تھے۔ ان کے بیوی بچے کہاں تھے معلوم نہیں۔ تقسیم سے پہلے وہ یقیناً بہت قابل تعظیم ہوں گے، لیکن اب مقامی لوگ انہیں ہندو ہونے کی وجہ سے مذاق کا نشانہ بناتے رہتے تھے۔
کالونی میں ان کا نام سکھ مار رکھ دیا گیا تھا۔ شاید اسی نفرت کی وجہ سے وہ جلد ہی کہیں چلے گئے، بھارت، انگلینڈ یا آسٹریلیا، مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔ ہمارے بنگلے کے دائیں جانب ولی اللہ خان صاحب کا بنگلہ تھا۔ ولی اللہ خان صاحب کے بنگلے سے 30 قدم آگے جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا جنگلہ تھا، جس کے ساتھ گارڈینیا کی بیل تھی۔ یہ جنگلہ اور باڑ ہمارے بنگلوں کو اس تھانے سے جدا کرتی تھی جس میں بختہ موجود تھی۔ ان دنوں نہ ٹی وی تھا نہ کمپیوٹر۔ شام 7 بجے کھانا کھا کر رات 8:30 بجے تک پڑھائی ہوتی تھی اور پھر سارے گھر کے بلب بجھ جایا کرتے تھے۔ منجلے بھائی ان دنوں کھوڑ میں اپرینٹس کر رہے تھے۔ وہ رات 9 بجے تک دھیمی آواز میں ریڈیو سنتے تو تھے، لیکن صرف ہفتے کی رات کو۔ اس رات کو 8:30 بجے سب بستروں میں دبک گئے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بختوں کا خیال ہر خیال پر چھایا ہوا تھا۔ بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ تھانے میں بختوں کو مارا جا رہا ہے۔ پھر یہ خیال آیا کہ مار پڑنے پر وہ چیخے گی تو سب اٹھ کر اسے بچا لیں گے۔ پھر ایک خیال نے مایوسی کو گہرا کر دیا۔ انہوں نے بختوں کے منہ میں کپڑا ٹھونس رکھا ہوگا تاکہ چیخ نہ سکے۔ میں اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بستر پر بیٹھا رہا، اس یقین پر کہ سب سو گئے ہیں۔ میں نے پلنگ کے قریب کرسی پر لٹکا ہوا سویٹر پہنا، سر پر اونی ٹوپی پہنی، گرم جرابیں پہنی، بستر کے قریب پڑے ربر کے سلیپر پہنے اور آہستہ آہستہ غسل خانے کی سمت گیا۔ غسل خانے سے پہلے وارڈروب کو آہستہ سے کھولا اور گرم کوٹ نکال کر پہنا، گلے میں مفلر ڈالا۔ احتیاط سے وارڈروب کو بند کیا اور غسل خانے میں آ گیا۔ غسل خانے کا ایک دروازہ باہر دالان کے سامنے برآمدے میں بھی کھلتا تھا۔ میں نہایت احتیاط سے شور کیے بغیر برآمدے میں آیا اور پھر ایک دو بار پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے دالان عبور کیا۔ باہر سرونٹ کوارٹرز کی طرف کھلنے والے چھوٹے گیٹ کو کھول کر میں گھر سے باہر آ گیا۔ سب سے پہلا احساس ہوا میں موجود سردی کا تھا۔ میں نے گردن پر مفلر لپیٹا، سر کی اونی ٹوپی کو پیشانی پر ابروؤں تک کھینچا۔ ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں ڈالتے ہوئے مجھے دستانے بھول آنے کی غلطی کا احساس ہوا۔ گھر سے باہر نکل کر ڈر بھی لگا، کیونکہ والد صاحب نے رات کے وقت گھر سے باہر نکلنے پر سخت قسم کی پابندی لگائی ہوئی تھی۔ یہ علاقہ خطرناک قسم کے کوبرا سانپوں کا علاقہ ہے جو ہر سال کتنی ہی جانیں لے لیتے ہیں۔ والد صاحب کا حکم تھا کہ سردیوں میں بھی باہر نہ نکلا جائے، کیونکہ سرد ترین راتوں میں بھی سیاہ رنگ کوبرے کی ایک انتہائی زہریلی قسم بلوں سے باہر نکل آتی ہے۔ مجھے بختوں کے خیال نے پریشان کیا ہوا تھا۔ میں ولی اللہ خان صاحب کے بنگلے کے پاس سے گزر کر ٹوٹے ہوئے جنگلے تک آیا اور پھر آگے بڑھتے ہوئے گارڈینیا کی باڑ تک پہنچا۔ باڑ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے جب میں اس جگہ پہنچا جہاں تھانے کا برآمدہ ہے تو میں ٹھٹک گیا۔ تھانے کے باہر تھانے دار کی جیپ کھڑی تھی اور برآمدے کے علاوہ بھی تھانے کے بلب جل رہے تھے۔ چند قدم آگے باڑ کے ساتھ والے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں جو قریب جانے پر صاف سنائی دینے لگی۔ کنجری ہے تو؟ میں تھانے دار کی آواز پہچانتا تھا۔ پیشہ کرتی ہے؟ اس نے گرجدار لیکن دبی دبی آواز میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی بختوں کے رونے کی آواز آئی۔ میرے بدن میں جھجھری سی نمودار ہوئی۔ مجھ سے قرآن پر ہاتھ رکھوا لے۔ روتے ہوئے بختوں کی آواز بھی دبی دبی سی تھی۔ میں قسم اٹھاتی ہوں میں نے کوئی برا کام نہیں کیا۔ بک بک نہ کر۔ تھانے دار اور بختہ مقامی زبان اور لہجے میں بول رہے تھے۔ میرے علاقے میں یہ گندگی اور مجھے پتہ ہی نہیں؟ کب سے کر رہی ہو پیشہ؟ ہوا کے ایک یخ بستہ جھونکے سے میرے کان اور ناک ٹھٹر سے گئے۔ مجھے جھرجھری سی آئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ بختہ رو رہی تھی۔ ملک نواز، جہانگیر اور شریف بہت دنوں سے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ گائے چرانے جاتی ہوں تو بولیاں مارتے ہیں۔ کل رات ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماں سمجھی ابا آیا ہے۔ دروازہ کھولا تو زبردستی اندر گھس آئے۔ ماں نے شور مچایا۔ میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر شریف نے اٹھانے کی کوشش کی۔ میں مڑی، اس کے بال کھینچے۔ باقی دونوں نے مجھے اور ماں کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ پھر ساتھ والے کوارٹر کی بتیاں چل جانے پر تینوں باہر اندھیرے میں بھاگ گئے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ پھر تھانے دار کی غصیلی آواز ابھری۔ بکواس نہ کر، وہ بولا۔ جھوٹ بولتی ہے تو۔ 3 گاہکوں کو دیکھ کر تیری دلی ماں نے زیادہ پیسے مانگے تھے، نہ ملنے پر شور مچا دیا تھا۔ میری ماں کو گالی نہ دے، بختہ نے چیخ کر کہا۔ سارے کوارٹروں والے جانتے ہیں ہم شریف لوگ ہیں۔ پوچھ لے ان سے، ہمارے پڑوسیوں سے پوچھ لے۔ ایسی باتیں چھپی نہیں رہتی ہیں تھانے دار۔ ہاں، یوں لگا
جیسے تھانے دار نے زور سے اپنا بوٹ کمرے کے فرش پر مارا ہو۔ سب پتہ چل جائے گا۔ تھانے دار کے لہجے سے میرے بدن میں سنسنی کی لہر اٹھی۔ بہت دیکھی ہیں تیری جیسی رنڈیاں، سب بگلوا لوں گا۔ بختاں کے رونے کی آواز آئی۔ ہوا میں سردی کا احساس اس قدر بڑھ چکا تھا، میرے پورے بدن پر کپکپی سی طاری ہو چکی تھی۔ دلاور خان! تھانے دار نے بلند آواز میں تھانے کے سب سے بوڑھے سپاہی کو بلایا۔ دلاور خان ریٹائرمنٹ کے قریب تھا۔ میں نے کئی بار شام کے وقت تھانے کے باہر لان میں کرسی بچھائے ہوئے کرسی پر لیٹنے کے انداز میں اونگتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس پر ہر وقت تھکن سی چھائی رہتی تھی۔ اس کی ڈیوٹی بھی رات ہی کی ہوا کرتی تھی۔ دلاور خان کے بال سفید ہو چکے تھے، چہرے پر جھریاں تھیں، دبلا پتلا، منہ میں اگلے 2 دانت غائب۔ دلاور خان کے جسم پر وردی اتنی ڈھیلی نظر آیا کرتی تھی جیسے اس نے کسی موٹے سپاہی کی وردی پہن لی ہو۔ جی ملک صاحب! دلاور خان کی آواز میں بھی تھکن تھی۔ آواز کے ساتھ اس کے بوٹوں کی آواز بھی نزدیک آتی محسوس ہوئی۔ وہ جو پرسوں چور پکڑا تھا؟ تھانے دار کی آواز آئی۔ کچھ منوایا محمد حسین نے یا نہیں؟ محمد حسین تھانے کا بہت ہی خوفناک قسم کا سپاہی تھا، بھاری بھرکم بدن والا، بہت چوڑے جبڑے اور بڑی بڑی سیاہ مونچھوں والا۔ کچھ مانا کہ نہیں؟ بک دیا ہے سب کچھ اس نے ملک جی، دلاور خان کی آواز آئی۔ چوریاں بھی مان دی ہیں۔ تھانے دار نے لفظ ہوں کو کچھ لمبا کھینچا۔ جا دیکھ کیا کر رہا ہے؟ تھانے دار نے قدرے دھیمے لہجے میں کہا۔ کوٹھڑی کا تالا اچھی طرح چیک کر لینا۔ اچھا ملک صاحب۔ دلاور خان کے بوٹوں کی آواز آہستہ آہستہ دور جاتی ہوئی سنائی دی۔ ہوا کے ایک جھونکے نے جیسے میرے پورے چہرے پر برف مل دی ہو۔ میرے دانت بجے، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری ناک اور کان میرے جسم پر ہیں ہی نہیں۔ میں نے ہاتھوں سے ناک کو رگڑا، اونی ٹوپی کو کانوں پر کھینچا۔ گارڈینیا کے سبز پتے چہرے سے مس کر رہے تھے۔ گہرے سبز پتوں کی مہک نتنوں میں محسوس ہوئی۔ یہ دھیمی دھیمی خوشبو پتا مسلنے پر بہت تیز ہو جایا کرتی ہے اور مجھے اچھی بھی لگتی ہے۔ بڑی سوہنی ہے تو۔ لہجے کے ساتھ تھانے دار کی آواز بھی بدل گئی۔ رب کے لیے مجھ پر رحم کر، بختہ نے روتے ہوئے کہا۔ میں غریب اور شریف ماں باپ کی بیٹی ہوں۔ غریب اور شریف؟ تھانے دار کی آواز پھر کرخت ہو گئی۔ بڑی دولت اکٹھی کر لی ہوگی تیری ماں نے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، بختہ نے روتے ہوئے پھر کہا۔ میری ماں بے قصور ہے، تو قرآن لے آ، میں ہاتھ رکھ کر قسم کھاتی ہوں۔ ہم شریف لوگ ہیں، ہم نے کبھی اس قسم کی بات نہیں کی۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں بے قصور ہوں۔ بکواس نہ کر۔ تھانے دار کی گرجدار آواز پھر ابھری۔ تو رنڈی ہے، تیری ماں دلی ہے۔ ہم پر رحم کر، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، ہم پر رحم کر، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ بختہ کی آواز میں نہ جانے کیا تھا کہ میرا جسم زور سے کانپا۔ یہ کپکپاہٹ سردی سے پیدا ہونے والی کپکپاہٹ سے کہیں زیادہ اور مختلف تھی۔ کتنے عاشق ہیں تیرے؟ تھانے دار کی آواز پھر بدل گئی۔ 20-30 تو ہوں گے۔ کتنی دیر سے کر رہی ہے دھندا؟ کتنے روپے لیتی ہے ایک باری کے؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ بختہ چیخ اٹھی۔ تیری کوئی بیٹی نہیں ہے؟ کوئی بہن نہیں ہے؟ یہ کیا پوچھ رہا ہے مجھ سے؟ میں نے اللہ کی قسم کھائی ہے، میں بے قصور ہوں۔ قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ لے آ قرآن۔ یہ کیا پوچھ رہا ہے؟ چند لمحے خاموشی سی رہی۔ وقفے وقفے سے بختہ کی سسکیاں ابھری۔ بڑی قسمیں سنی ہے میں نے تیرے جیسی بدکار لڑکیوں کی۔ تھانے دار کی آواز ابھری۔ بول کتنے روپے لیتی ہے؟ 20-25 یا اس سے بھی زیادہ؟ بول کتنے روپے لیتی ہے ایک باری کے؟ 30 تو میری جیب میں بھی ہیں۔ مجھے اس سلسلے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں تھا، لیکن فیض لاہوریے نے ایک بار بتایا تھا کہ لاہور میں ایک ہیرا منڈی ہے جہاں رنڈیاں روپے لے کر گاہکوں کو خوش کرتی ہیں۔ بہت گاہک ہوں گے تیرے؟ تھانے دار یوں بول رہا تھا جیسے دانت پیس رہا ہو۔ بہت ہوں گے، چل ایک اور صحیح، بول کتنے روپے؟ کچھ دیر کے لیے پھر خاموشی چھا گئی۔ یخ بستہ ہوا کا کوئی تیز جھونکا کارڈینیا کی وار سے گزرتا تو سنسناہٹ سی ابھرتی تھی۔ میرا باپ کالونی کا چوکیدار ہے۔ پہلی بار بختہ کی بہت مضبوط آواز آئی۔ رکھوالا ہے کالونی کا۔ یہ جو پرسوں چور تھانے میں آیا ہے، جو تیری کوٹھڑی میں بند ہے، اسے تیرے سپاہیوں نے نہیں، میرے باپ نے پکڑا ہے۔ بختہ کی مضبوط آواز بلند ہو گئی۔ کل رات 3 ڈاکو میرے باپ کے گھر میں اس کی عزت لوٹنے آئے۔ تیرے سپاہی کہاں تھے؟ تو راکھا ہے یہاں کا۔ کہاں تھے تیرے سپاہی؟ میرا باپ تو ڈیوٹی پر تھا۔ آج صبح وہ ماں کے ساتھ تیرے تھانے میں رپٹ لکھوانے کیوں آیا تھا؟ راکھا سمجھ کے،
دیگر ویلے تو مجھے پکڑ کر تھانے لے آیا۔ میں تجھے وڈا بھرا سمجھ کے فریاد کر رہی ہوں اور تو میری قیمت لگا رہا ہے۔ میں تیری چھوٹی بہن جیسی ہوں اور تو میری عزت لوٹنا چاہتا ہے۔ ہر جملے کے ساتھ بختہ کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ آخری جملہ تقریباً چیخ بن گیا۔ عزت لینا چاہتا ہے میری، عزت لینا چاہتا ہے تو؟ بختہ چیخ اٹھی۔ ہاں گھن، ہاں گھن، ہاں گھن۔ اس کے ساتھ ہی کپڑا پھٹنے کی آواز آئی۔ میرا بدن جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ ہاں گھن، تو چا گھن۔ اس کے ساتھ ہی بختہ نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد ہی تھانے دار برآمدے میں نظر آیا۔ برآمدے کے بلب کے نیچے آتے ہی وردی میں ملبوس 40-45 برس کے لمبے تڑنگے تھانے دار کا چہرہ نظر آیا۔ اس پر بدحواسی طاری تھی۔ دلاور خان، اس نے زور سے کہا۔ جی ملک صاحب۔ دور سے بوڑھے سپاہی کی آواز سنائی دی اور اگلے ہی لمحے وہ بھی برآمدے میں نظر آیا۔ تھانے دار نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دلاور خان سے کچھ کہا، اتنا آہستہ کہ مجھے ایک لفظ بھی سنائی نہ دیا۔ پھر وہ تیزی سے جیپ کی سمت گیا۔ جیپ سٹارٹ کی۔ میں گارڈینیا کی باڑ کے نیچے تقریباً بیٹھ گیا۔ جیپ کی ہیڈ لائٹس جلی اور وہ تھانے کے بیرونی گیٹ سے بائیں جانب تیزی سے نکل گئی۔ دلاور خان بختہ والے کمرے میں گیا اور کچھ دیر بعد بختہ برآمدے میں نظر آئی۔ دلاور خان اس کے پیچھے برآمدے میں آیا۔ میں باڑ کی ٹہنیوں اور پتوں میں سے بھی بختہ کو اچھی طرح دیکھ رہا تھا۔ اس نے اونی چادر اوڑھ رکھی تھی، سر بھی چادر سے ڈھانپا ہوا تھا اور سامنے چھاتی پر ایک ہاتھ سے چادر یوں پکڑی ہوئی تھی جیسی چادر کے نیچے کرتے کو پکڑ رکھا ہو۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی اور آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ چل گھر چل، دلاور خان نے کہا۔ رہنے دے بابا، بختہ نے کہا، چلی جاؤں گی۔ جھلی ہو گئی ہے کیا؟ دلاور بولا، راستے میں کتے ہوں گے اور سڑک پر کالا ناگ بھی آ سکتا ہے، وہ سردیوں میں بھی نکلتے ہیں۔ بوڑھا سپاہی اور بختہ تھانے کے بیرونی گیٹ کی طرف چلے گئے اور ان کے گیٹ سے نکلتے ہی میں آہستہ آہستہ باڑ کے ساتھ چلتا ہوا بنگلے کے پاس پہنچا۔ پھر ولی اللہ خان صاحب کے بنگلے کے پاس سے ہوتا ہوا اپنے بنگلے کے عقب میں آیا۔ ہوا میں تیزی سی تھی، سردی سے میرے دانت کٹکٹا رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے کندھے اوپر کی سمت اٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ سن ہو چکے تھے۔ بنگلے کا چھوٹا سا عقبی گیٹ کھول کر پھر بند کرنا بھی مشکل محسوس ہوا۔ میں دالان سے ہو کر برآمدے میں آیا، پھر غسل خانے کا دروازہ آہستہ سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ غسل خانے میں آتے ہی سردی کم ہونے کا احساس ہوا۔ احتیاط سے میں نے غسل خانے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اندر سے چٹخنی لگائی۔ کامتے بدن کے ساتھ میں نے وارڈروب کے سامنے آ کر مفلر اور کوٹ اتارا، آہستہ سے انہیں لٹکایا۔ وارڈروب بند کرتے ہوئے میں نے کٹکٹاتے دانتوں پر قابو پانے کی شعوری کوشش تو کی لیکن ناکام۔ کمرے میں آ کر میں نے دانت زور سے دبائے، بستر تک پہنچا، اونی ٹوپی اتاری، سویٹر اتارا، جرابیں اتاری اور لحاف میں دبک گیا۔ دانت اب بھی وقفے وقفے سے کٹکٹانے لگتے تھے۔ کچھ دیر بعد بدن کی کپکپاہٹ ختم ہو گئی۔ کیا بختہ گھر پہنچ گئی ہوگی؟ میں نے سوچا۔ نہیں، ابھی راستے میں ہوگی۔ ایک اندیشے نے سر اٹھایا، کہیں تھانے دار اسے ملکوں کے پاس نہ لے گیا ہو۔ پھر ایک خیال نے اندیشے کو ختم کر دیا، لے جانا ہوتا تو جیپ میں لے کر جاتا، اور پھر مجھے بوڑھا دلاور خان جیسے تصور میں سامنے کھڑا نظر آیا۔ دلاور خان نے بھی کہا تھا کہ چل گھر چل، بختہ گھر ہی گئی ہوگی۔ بستر جیسے جیسے گرم ہو رہا تھا مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ بختہ گھر والوں کو سب کچھ بتا تو دے گی، میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچا۔ ماں سے تو کچھ نہیں چھپائے گی۔ پھر سب خیالات، سب احساسات کو نیند نے لپیٹ لیا۔ صبح جب میں اسکول پہنچا تو شور مچا ہوا تھا۔ کھوڑ گاؤں کے لڑکے ہاتھ ہلا ہلا کر چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ تھانے دار سویرے سویرے سپاہی محمد حسین کے ساتھ کھوڑ گاؤں پہنچا، جیپ گاؤں کے باہر کھڑی کی اور اس نے ملک محمد نواز، ملک محمد جہانگیر اور ملک محمد شریف کو گرفتار کر لیا ہے۔ ہتکڑیاں لگا کے لے گیا ہے حرام توپوں کو، ایک لڑکے نے کہا۔ کسی کی نہیں سنی، دوسرا بولا۔ تھانے لے گیا ہے، تیسرے نے بتایا۔ وہ ملکوں کے بیٹے ہیں، ایک تنگ ماتھے والے گہرے سامنے لڑکے نے کہا۔ دیکھ لینا، شام تک چھوٹ جائیں گے۔ مت چھوٹے، فوجی گالی دینے والے لڑکے نے کہا۔ اب نہیں چھوڑے گا، بہت غصے میں تھا۔ ارشاد دونوں بازو ہلاتا ہوا سب کے سامنے آیا۔ چھوٹ کے جائیں گے کہاں بہن؟ اس نے گندی گالی دی۔ یہاں ہی سے گزریں گے۔ اس نے اسکول کے سامنے کھوڑ گاؤں جانے والی کچی سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ تم سب میرے ساتھ رہنا۔ اس نے نوری فرشتے کی طرف دیکھا۔ تو بھی، مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑ دیں گے۔
اینتھونی گھبرا کر سامنے آیا۔ نہیں نہیں، وہ تیزی سے بولا، کوئی ضرورت نہیں، کل فادر کہہ رہے تھے کہ خداوند کی پکڑ سے کوئی مجرم نہیں بچ سکتا، کوئی ضرورت نہیں، تمہیں بدماشوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اینتھونی نے لفظ بدماشوں پر زور دے کر کہا، اور بہت دنوں سے خاموش رہنے والے فیض لاہوریے میں بھی جان سی پڑ گئی۔ سب کچھ اگلوا لے گا تانے دار۔ فیض لاہوریے کی آواز سن کر سب لڑکوں کے چہرے اس کی طرف مڑ گئے۔ بڑے طریقے ہوتے ہیں پولیس والوں کے پاس، 1000 واٹ کا بلب جلا کر آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، سونے نہیں دیتے، الٹا لٹکا کر ہنٹر سے کھال اتار دیتے ہیں اور پھر برف کے بلاک پر لٹاتے ہیں۔ ننگا، فیض لاہوریے نے خوفزدہ سی آواز میں آخری جملہ سرگوشی کے انداز میں کہا، اور کچھ لڑکے سہم گئے۔ پر یہ ہوا کیسے؟ نوری فرشتہ بازو ہلاتے ہوئے بولا۔ کس کے حکم پر ہوا ہے یہ سب کچھ؟ نوری فرشتے کا یہ سوال سن کر سب اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ نوری فرشتہ اس قدر عقل مندی کا سوال کر سکتا ہے۔ وہ یوں نوری فرشتے کو دیکھ رہے تھے جیسے پہلی بار انہیں نوری فرشتے کی اہمیت کا احساس ہوا ہو۔ کسی کو کوئی جواب نہیں سوچ رہا تھا۔ پھر کھوڑ گاؤں کے ایک دبلے پتلے لڑکے نے نوری فرشتے کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ کوئی بڑی ہستی ہی ہوگی، اس نے مقامی زبان اور لہجے کی لوچ کے ساتھ کہا، ملکوں سے بھی بڑی۔